بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز رانا ثناء اللہ خان صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، میرے بھائی حامد میر صاحب، میرے بڑے عزیز دوست محسن داوڑ صاحب، غلام حسین شاہد صاحب، اختر رسول صاحب، ہماری بہن فوزیہ قصوری صاحبہ، اور میرے بڑے بھائی جنہوں نے آج کی تقریب کی نظامت کی ہے، اسلم دار صاحب، معزز اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، میرے تنظیمی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، معزز خواتین، نوجوانوں، بزرگوں، معزز اراکین پریس، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا یہ اجتماع اور اس کی غالب اکثریت پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان اور حامیوں پر مشتمل ہے، اور خوبی اس اجتماع کی یہ ہے الحمدللہ کہ یہاں بڑی مدلل اور تند و تیز تقاریر ہوئی، لیکن ان سب سیاسی کارکنوں نے اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا اتفاق، بڑی تحمل کے ساتھ ساری گفتگو کو سنا اور کسی ایک تقریر کو بھی انٹرپٹ نہیں کیا۔ خواجہ محمد رفیق شہید کے آج کے ان کے جو 53ویں یوم شہادت پر پروگرام ہے، اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے آنا تھا، وہ کراچی گھر سے نکل آئے، لیکن لاہور میں فوگ کی وجہ سے فلائٹ نے ٹیک آف نہیں کیا۔ اعظم الجلیل تارڑ صاحب نے ایک نکاح میں جانا تھا، وہ آئے اور تقریر کر کے چلے گئے۔ سو آج سرکار کے دفاع کی ساری ذمہ داری جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، ان کے مضبوط کندھوں پر آ گئی ہے۔ میں نے محسن داوڑ صاحب کو بطور خاص زحمت دی تھی، ہم اکٹھے قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، جو پشتون نیشنلسٹ لیڈر ہیں ان میں یہ بہت ماڈریٹ وائس ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب ایسی ماڈریٹ وائس کو بھی سنا نہیں جاتا۔ میں نے ضروری سمجھا اور لازم سمجھا، اور میرے ساتھیوں نے، کہ یہ پنجاب کے دھڑکتے دل لاہور میں آئیں اور اس تقریب سے خطاب کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواجہ رفیق شہید کا یہ 53واں یوم شہادت ہے، اور ہم اس کو تقریباً 48 برس سے ہر سال منا رہے ہیں، اور یہ تقریب بلا شک و شبہ اب لاہور کی سیاسی روایت کی سب سے پرانی اور باقاعدہ تقریب کا روپ دھار چکی ہے۔ ہم خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی بساط کے مطابق سماجی کام بھی کرتے ہیں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو ملک کے کسی حصے میں، یا مستحقین کی یا طلباء کی اعانت کا کام ہو، ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے الخدمت کے ساتھ مل کر جو غزہ ریلیف آپریشن ہے اس میں بھی اپنا رول پلے کیا۔ خواجہ رفیق شہید کی زندگی اول تا آخر ہمارے لیے اور بالخصوص میرے خاندان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک پہلے تشکیل پاکستان اور پھر تعمیر و تحفظ پاکستان کی جدوجہد کی۔ وہ قائد اعظم اور اقبال کے سپاہی تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، عدم تشدد اور غریب و متوسط طبقے کی بالادستی اور معاشی اور سماجی انصاف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اسی مقصد کے لیے جیے، اسی مقصد کے لیے لڑے، گورے کی جیلیں بھی کاٹی، اور پاکستان آنے کے بعد کالے انگریزوں کی جیلیں بھی کاٹی۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر لاٹھیاں بھی کھائیں ایوبی آمریت میں، اور بھٹو صاحب کی فسطائیت کے دور میں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اس سفر میں اپنا کاروبار بھی تباہ کیا،
اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے دیانت اور عزم و استقلال کے چراغ روشن کیے رکھے۔ میرے عزیزوں، والد کی شہادت کے بعد سلمان صاحب کی اور میری تربیت اور پرورش ہماری والدہ نے کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں ملے، بہت سے نہیں ملے۔ وہ ماں بھی تھیں، باپ بھی تھیں، تعلیق بھی تھیں اور ہماری پیر و مرشد بھی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی سے سخت ترین نظریاتی اور ذاتی اختلاف کے باوجود جب مجلس شورا بن رہی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے کہ اس شورا کا حصہ بنے، ہمارے خاندان نے پیپلز پارٹی سے سخت مخالفت کے باوجود ضیاء مارشل اللہ کی حمایت نہیں کی اور کسی اس بندوبست کا حصہ نہیں بنے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں پہلی بار 1982 میں جیل میں گیا۔ میں ایم اے کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا اور پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارٹ مخالف۔ ظاہر ہے میرے اندر تلخی تھی، کڑواہٹ تھی، لیکن جب میں جیل گیا تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھا۔ کسی نے پیمفلٹ لکھا تھا، کوئی آمریت کو للکار رہا تھا، کوئی جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، 10 20 سال کی قید کاٹ رہے تھے۔ کچھ کوڑے کھا کے وہاں آرام سے بیٹھے تھے اور ان کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے نظریات بدلنا شروع ہوئے، میری تلخی اور نفرت میں کمی آنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مصطفیٰ کر کی فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیزوں، 50 سال سے اوپر کے سیاسی سفر کے بعد، جس میں کم از کم 14 بار میں جیل گیا ہوں، جب حکومت بدلتی ہے میں نے جیل جانا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب بھی کبھی کبھی جاتے ہیں، اس بار پھر بڑی لمبی جیل انہوں نے کاٹی میرے ساتھ، پہلے بھی کاٹتے رہے ہیں۔ اور مختلف ادوار دیکھنے کے بعد اور اپنے ہاتھ سے لڑائی لڑنے کے بعد، اور جو لڑائی لڑی اپنے طالب علمی کے دور میں، اس لڑائی کے بعد، ان سے دوستی کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد اور طاقت کا استعمال ریاست کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ بدقسمتی سے، میں آج چند منٹ لوں گا، بدقسمتی سے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے بابائے قوم ہم سے بچھڑ گئے۔ ہندوستان کے بابائے قوم 19 سال زندہ رہے، وہاں جمہوریت آ گئی، وہاں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو سیاسی جماعتیں عوام نے بنائیں انہیں پذیرائی نہیں ملی، جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائیں ان کو طاقت دی، کبھی طاقت دی، کبھی ان کو بنایا، کبھی گرایا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کے آبرو کو لوٹا، آئین کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کے، پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور جب کوئی ڈکٹیٹر گیا پیچھے اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے
اس کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی تھی۔ پاکستان گوریلا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے خمیر میں موجود ہے۔ ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے، ہم پھر جمہوریت پہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے جمہوری لیڈروں نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ قوم اس کے باوجود جمہوریت سے مایوس نہیں ہوئی ہے۔ دیدہ دانستہ اسے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی جاگیرداروں کو لیڈر بنایا گیا، کبھی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو لیڈری دی گئی، کبھی سیلیبریٹیز کو لیڈری دی گئی، پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آنے والوں کو دبایا گیا۔ کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ۔ آج نتیجہ آپ کے سامنے۔ میرے عزیزوں، مجھے آج یہ کہنا ہے، میں اول آخر مسلم لیگی ہوں، اور مجھے مسلم لیگی کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت سو سے بڑا اور پرانا مسلم لیگی ہوں۔ میں نے تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا فارم نومبر 1981 میں بھرا تھا، 81 نومبر میں فارم بھرا تھا، اور آج تک اپنی جماعت میں ہی ہوں۔ اپنی روش اور اپنا موقف نہیں بدلا، لیکن اصولوں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بلاؤ مجھے آخری جیل میں، یہ جو پچھلی جیل تھی پتہ نہیں آخری یا یہ آگے کیا ہے، اس جیل میں بیچنے والوں کا انہوں نے بڑی نیکی کی۔ بڑے عرصے سے مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، اتنی فاسٹ لائف گزری۔ جیل میں بڑا ٹائم تھا، میں نے بہت سوچا، اور میں نے یہ سوچا کہ ریلوے کو ٹھیک کرنا یہ اب میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میں ریلوے کو ٹھیک کر کے گیا، میرے بعد آنے والوں نے میری 5 سال کی محنت 5 مہینے میں تباہ کر دی۔ میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹسٹ، لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آ کے کروں گا۔ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن پروگریسو پالیٹکس کروں گا۔ جو باتیں اب میں باہر کرتا ہوں، یہ باتیں میں جماعت کی میٹنگز میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ میرے بہت سارے دوستوں کو یہ پتہ، گواہ اس بات کے۔ دہائیوں سے یہ باتیں ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں، پر اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کے باہر بھی کروں۔ مزے کی بات یہ ہے، ابھی میں پوری بات نہیں بتاؤں گا آپ کو، یہ جو الیکشن تھا، جو میں لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں تو جیل میں سوچ کے آیا تھا کہ جب باہر جائیں گے کبھی تو نفرت اور انتقام کو دفن کر دیں گے۔ اور میں جس دن کیمپ جیل سے نکلا تھا، اسی دن میں نے باہر نکلتا یہ کہا تھا کہ جنہوں نے مجھے قید کیا ان سے نفرت کا رشتہ نہیں ہے اور انتقام نہیں لوں گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو سنیں، کیونکہ نفرت اور انتقام کی بنیاد پر ریاستیں آگے نہیں بڑھتی، چلتی نہیں ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ تو جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا، میرے حلقے کے پرخ سے اڑا دیے گئے۔ کچھ مہربانی جنرل فیض حمید نے کی تھی، جو کسر انہوں نے چھوڑی تھی وہ بعد میں پوری ہو گئی۔ میری جو قومی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے۔ میرے مقابلے میں مذہبی جماعتوں کو، امیدواروں کو لا کے کھڑا کیا گیا، میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، کیونکہ اتفاقاً جو صاحب یا جو 2-3 لوگ چاہتے تھے کہ میں اسمبلی میں نہ جاؤں، ان کا اور میرا ایجنڈا تقریباً ایک تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ میں قومی اسمبلی میں نہ جاؤں، اور میری بھی دلچسپی پہلے والی نہیں تھی۔ میں اسمبلیوں کا حال دیکھ چکا تھا، 3 بار صوبائی اسمبلی اور 4 بار قومی اسمبلی میں جانے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اسمبلیاں تو ریموٹ کنٹرول سے چلائی جاتی ہیں۔ جب آپ اسمبلی کو ریموٹ کنٹرول سے چلائیں گے، وہ اسمبلی کیا رزلٹ دے گی؟ وہ نشستن گفتن برخاستن رہ جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کی طاقت پر اعتماد بار بار مجروح ہو رہا ہے، اسے مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ ہم پہلے پی ٹی آئی کو سمجھاتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ میں رگڑا لگانے پہ تلے ہوئے تھے۔ آپ تقاریر اٹھا لیں، ہر تقریر میں ان کو کہتا تھا یہ کمبل، تم کمبل کو چھوڑو گے، کمبل نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنے مخالفین کو رگڑا دو، ان کے سر قلم کرو، ان کو سزائیں دو، ان پر ہیروئن ڈال دو، ان کو کرپشن کے جھوٹے مقدمات میں رکھے دو، نواز شریف کو نہ ملنے دو ان کی اہلیہ سے۔
ان کی بیٹی کو ان کی موجودگی میں گرفتار کر کے مینٹل ٹارچر کرو، شہباز شریف کو رگڑا دو، ہماری ساری پارٹی کو رگڑا لگا۔ ہم انہیں کہتے تھے یہ رگڑا ایک دن ختم ہوگا، پھر آپ کی باری آئے گی، بدقسمتی سے ان کی باری آ گئی۔ مجھ جیسے لوگ اس باری پہ کوئی خوش نہیں ہے۔ جب کسی کو سزا ہوتی ہے رائٹلی رانگلی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی بغلیں نہیں بجائیں، مگر میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو پچھلے دور میں ہماری سزاؤں اور ہماری گرفتاریوں کے اعلان کرتے تھے، بغلیں بجاتے تھے، آج وہ جن کے ساتھ تھے ان کی گرفتاریوں اور سزاؤں پہ بغلیں بجاتے ہیں۔ ان سے زیادہ بے حیا کوئی سروے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، مگر وہ ہیں کیونکہ وہ سروس کرنے کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی زیرو برتھ ہے، وہ خود کھڑے ہو جائیں بلدیاتی الیکشن جیت نہیں سکتے، انہیں ایوانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی سینیٹر بن جاتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی میں چلا جاتا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں، میں لیاقت بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور دوستوں نے بھی، لیکن ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سینئر ترین لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے جو بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیان المرصوص کے نتیجے میں پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہوا۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے فوجی افسران نے، ہمارے جوانوں نے کمال کیا اور 6 گنا بڑے طاقتور دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا الحمدللہ۔ ایسی عزت بنی پاکستان کی دنیا میں۔ نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب دنیا میں پاکستانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت تھی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا وہ دیوالیہ ہونے سے بچا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست اسٹیک پہ لگائی، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی اور ہم ریاست کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی حکومت تاریخی کام کر رہی ہے اور اس کے اثرات اب گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ مگر میں یہ بات اپنے قائدین کو بتاتا رہتا ہوں، اپنی پارٹی میں کرتا رہتا ہوں کہ اس کے ثمرات جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے اور بہت ساری ایفرٹ ضائع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت تیز ہے، ملک میں کشمکش، سیاسی کشمکش بہت زیادہ ہے۔ یہ کشمکش نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ ہر گالی پنجاب کو دی جاتی ہے، نفرت کا مرکز پنجاب بنا دیا گیا ہے۔ عام پنجابی کا فیصلہ سازی میں بھائی کوئی کردار نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا پنجاب کے عام آدمی کو، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، پنجاب کو گالی پڑتی ہے۔ لیکن لاشیں پنجابیوں کی آتی ہیں، محنت کشوں کی، جن کا یہاں کی پالیسی میکنگ سے بیچاروں کا باہر سے بھی نہیں گزر سکتے۔ تو جناب، میں نے ایسی نفرت صوبوں کے درمیان پہلے کبھی آبزرو نہیں کی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں خوف زدہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے عوامل سے سبق سیکھا جائے، مگر نہیں سبق سیکھا گیا اس ملک میں، اس لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاور صاحب نے فیڈریٹنگ یونٹس کی بات کی، میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جواب نہیں ملتا کہ ٹی ٹی پی سے لڑائی تو بنتی ہے، بی ایل اے سے لڑائی تو بنتی ہے، دہشت گردوں کا تو مقابلہ کیا جانا چاہیے، مگر وہ فورسز جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں ان کے ساتھ آخر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے نام پہ کہ خدا کے لیے وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو سبز حلالی پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ وہ سیاسی قوتیں ہیں یا وہ ریاستی ادارے ہیں، پاکستان مشکلات میں گرا ہے،
میں سوال پوچھتا ہوں، کیا سارے مسئلے ختم ہو چکے؟ کیا غربت کے خلاف جنگ ہم جیت چکے؟ کیا بھوک ختم ہو گئی ہے؟ کیا بھارت کا خطرہ ٹل چکا؟ کیا افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ کیا دہشت گردی ختم ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے؟ کیا ہم دنیا کی بڑی اکانومی بن چکے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہم دشمن سے نہیں لڑتے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے لڑ کے اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ اس قوم کے 78 سال ضائع ہو گئے ہیں، اور کتنے برس ضائع کریں گے ہم پاکستان کے؟ پاکستانیوں کا اور کتنا وقت ضائع ہوگا؟ پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہاں کرنے کو بہت کچھ ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، کچھ کام ہی نہیں ملتا لوگوں کو۔ کیپٹل کی فلائٹ ہو رہی ہے، کیپٹل تو پاکستان کے اندر آنا چاہیے، یہ کون سوچے گا؟ درست کہا ہے شامی صاحب نے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ سیاستدانوں کا کام ہے یہ، وہ اپنے آپ کو کامیاب ثابت کریں۔ باہر پڑتی ہے، رگڑے لگائے جاتے ہیں، پھر برداشت بھی کیا جاتا ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت نہیں کیا، ہمارے والد کے قاتلوں کو ہمارے ساتھ بٹھایا گیا، ہمیں برداشت کیا، ان کے ساتھ ہنس کے ملے پاکستان کی خاطر۔ تو ہمیں باقی لوگوں سے بھی بات کرنی پڑے گی، یہ بات کیے بغیر راستہ نہیں بنے گا، بات کرنی پڑے گی۔ آج کریں یا کل، کل کریں یا پرسوں، بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ جو قوتیں آئین پہ یقین رکھتی ہیں، جو پاکستان کے پرچم کو مانتی ہیں، انہیں بیٹھنا پڑے گا۔ زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں، ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئے، 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا، کوئی سازش نہیں تھی۔ 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نو کانفیڈنس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی۔ ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں۔ 2 بار میں گواہی دیتا ہوں، 2 بار ہم انتخابات کی طرف گئے۔ ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے، میں اس کا گواہ ہوں، سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب نہیں مانے۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو اور ہمیں لندن بلایا اور کہا یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ، ابھی 20 دن ہوئے تھے، انہوں نے کہا مہنگائی کی لہر آئے گی، جنہوں نے کیا وہ بھگتیں، میں کیوں بھگتوں؟ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ فیصلہ ہو گیا۔ شہباز صاحب انتظار کر رہے تھے بڑے میاں صاحب کے سگنل کا، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے، ان کو منانے میں 15-20 دن لگ گئے۔ عمران خان صاحب کو جب پتہ لگا کہ ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں الیکشن میں، انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر کے گن ہماری کن پٹی پہ رکھ دی، اپنا موقع ضائع کیا۔ اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد قائد حزب اختلاف بن کے بیٹھ جاتے تو باقی تھا کیا 1.25 سال 1.5 سال؟ نہ 9 مئی ہوتا، نہ آج وہ جیل میں ہوتے، اور نہ ہمیں یہ اتنی کشمکش کرنی پڑتی۔ پھر گالیاں، الزام، پھر فسطائیت اس حد تک کہ ان کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان کا مقدمہ لڑنا بھی چاہے تو کس بنیاد پہ لڑے؟ اپنا کیس خراب کیا، کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بیہیو کریں گے۔ بیہیو سے مراد یہ نہیں ہے کہ تابع داری کریں گے، کہ جمہوری رویہ اپنائیں گے، کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود میں سب یہ کہنے کے بعد کہنا چاہتا ہوں، یہ درست کہا گیا، کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا۔ میرے وہ قائد ہیں، ان سے روح اور دل کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان کا دل جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے، ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن رول ان کو پلے کرنا چاہیے، اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا۔ وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت، انہیں آگے بات کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے، باقی سیاسی قوتوں سے۔ وہ کریڈیبل لیڈر ہیں، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، تاکہ یہ تناؤ کم ہو، تاکہ ہمارے سنیں، تاکہ ہمارے ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، تاکہ ہمارے
مخالفین جو سیاسی مخالفین میں ان پر پریشر کم ہو، انہیں بھی بات کرنے کی آزادی ملے، وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ سیاستدان سیاست پہ بات نہ کرے۔ بھائی گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سیاستدان تو سیاست پہ بات کرے گا۔ سیاستدان تو سیاست پہ بات کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی بات کو سننا پڑے گا، اچھی لگے یا بری لگے۔ مخالفانہ باتیں سنیں گے تو راستہ نکلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ۔ شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں، لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے، اس کے پریو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے، ایک نیا مساق جمہوریت، ایک نیا مساق معیشت، جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ وہ آج بھی اتنی ویلڈ بات ہے۔ مساق معیشت بھی چاہیے، مساق جمہوریت بھی چاہیے، اور جب سیاستدان بات کریں گے تو ریاستی اداروں سے ہم توقع کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ، کہ وہ اس پروسیس کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں، تاکہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے، ایک نیوکلیئر پاکستان، معاشی دباؤ میں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نیوکلیئر پاکستان سروائیو تبھی کرے گا اگر یہاں پہ ہارمنی پیدا ہوگی، اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ جب آپ جنگ لڑتے ہیں دو ملک تو ان کے بھی ڈی جی ایم اوز ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کرنی ہے۔ اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک میں اور اس درخواست پہ غور کیا جانا چاہیے، ہر سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کا کتنا بھی اختلاف ہے، سیاسی یا ادارہ جاتی یا دھڑے بندی کا اختلاف ہے، انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا، کامن پوائنٹس کے اوپر، تاکہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور جو دہشت گردی کا ہمیں شکار کرتے ہیں، جو درندے بم چلاتے ہیں اس ملک میں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں، جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں۔ پاکستان پریشر میں ہے، ریاست دباؤ کے اندر ہے، یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ریاست دباؤ میں نہیں ہے۔ ہم زیادہ جانتے ہیں، ساری زندگی پالیٹکس کی ہے، لوگوں کی پلس پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں کا۔ ریاست کو اگر دباؤ سے نکالنا ہے تو پھر آئین پاکستان کو ماننے والوں کو ایک ایجنڈے پر آنا پڑے گا، وہ مساق معیشت کا ایجنڈا بھی ہوگا، وہ مساق جمہوریت کا ایجنڈا بھی ہوگا، تب پاکستان سپر سونک سپیڈ کے ساتھ آگے جائے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آج میں نے زیادہ لمبی بات کی کیونکہ وقت کی ونڈو موجود تھی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، اب اس کا فائنلی جو ہمارے لاسٹ سپیکر ہیں اور آج کے صدر مجلس ہیں، میرے جد و جہد کے ساتھی اور ہمارے بڑے پیارے بھائی، محبوب دوست، ہمارے رانا ثناء اللہ خان صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی ہیں بلکہ مشیر خاص ہیں، اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے آمریتوں کے خلاف جد و جہد کا استعارہ ہیں، اور میرے ان کے خیالات وہ کم بولیں یا زیادہ، بہت ہم قریب ہیں ایک دوسرے کے فکری اور نظریاتی طور پہ۔ میں بلا تاخیر رانا ثناء اللہ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس کال سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم جناب حامد میر صاحب، محترم جناب محسن داوڑ صاحب، زعیم قادری صاحب، ہماری بہن فوزیہ قصوری صاحبہ، غلام حسین شاہد صاحب، اختر رسول صاحب،
اور انتہائی محترم جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے یہاں پہ، میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، انہوں نے آج اپنے والد خواجہ رفیق شہید کی برسی کے موقع پہ جو ہے یہ ہم سب کو یہاں پہ آنے اور اس جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع دیا جو جد و جہد خواجہ رفیق شہید نے